کی مانی تھی کہ مالک ایک درخواست سے لو ان لنا کر رہا، ایک مرتبہ ہم کو پھر دنیا میں بھیج دے اور یہ حضرت کو بھی۔ تو وہاں جانے کے بعد اب پردہ اٹھ چکا ہے، بات سمجھ میں آ گئی ہمارے مالک کو۔ یہ کہ قال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم کما تبرؤوا منا۔ کب مالک جیسے انہوں نے بیداری کا اعلان کیا ہے، ہم جا کر دنیا میں اب ان کے جوتیاں اٹھانے کی بجائے ان کے منہ پر تھوک دیا کرتے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ اب موقع بار بار موقع نہیں، ایک موقع ملتا ہے دنیا میں۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم وما ہم بخارجین من النار۔ جیسے یہاں فریب کھایا ہے انہوں نے اور جن پر بھروسہ کیا تھا وہ کام نہ آئے، اسی طرح سے جتنے ان کے اعمال تھے یہ سب برباد ہو جائیں گے جن پر ان کو اعتماد تھا، اور آگ میں جھونک دیے جائیں گے، اور آگ سے نکلنا ممکن نہ ہوگا، ہمیشہ کی آگ جو جھلسا جھلسا ڈالے گی اور پھونک پھونک ڈالے گی۔ تو یہ ایک انجام ہے۔ آج بھی یہی سنت کے اندر وہی بات ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے مسئلہ توحید کا اٹھایا، شرک کو رد کیا، ان کو گالیاں دی گئیں، ان کو مارا گیا، ان کو شہید کیا گیا، ان کو ہجرت پر مجبور کیا گیا، ان کو میدان میں للکارا گیا۔ اور آج ہمارا جو ایمان کا دعوے دار ہے اور علم والا بھی کہلاتا ہے، وہ کبھی یہ بات نہیں کرے گا کہ اللہ کو خوش کرے اور دنیا کو ناراض کر لے۔ وہ اللہ کے راضی کرنے کے لیے ساری دنیا سے، اپنی قوم سے، ہر چیز سے لڑ گئے۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دنیا کو خوش کرنے کے لیے اپنے مالک کو ہر جگہ ناراض کر رہے ہیں اور بھولے جا رہے ہیں کہ اس کا انجام جہنم کی آگ کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے آج جو امت کے اوپر کہاں سے ہے۔ جو اصلی راہ دکھانے والے تھے، جو چوکیدار تھے، انہوں نے خود اپنا گھر لوٹ لیا۔ جو کھیت میں بال لگائی جاتی ہے وہ خود دشمن بن گئی اپنی کھیتی کی۔ جو معالج تھا اس نے علاج کرنے کی بجائے رگوں میں زہر دوا دیا۔ تو کہاں سے کوئی بات آئے؟ اب نجات کی اور خیر کی راہ ایک ہی نظر میں آتی ہے کہ اللہ توفیق دے تو مالک ایسے بندوں کو لائے جو مالک کے اوپر ایمان لانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر پھر وہ تلاوت قرآن کرے دنیا والوں کے سامنے، تزکیے کے طریقے اختیار کرے، تعلیم قرآن دے اور سنت سے ان کو آشنا کرے، راستے گلیوں میں، اجتماعات میں، مسجدوں میں، میلوں میں، جہاں بھی موقع ملے ان ایک ہی بات جو انبیاء نے ہمیشہ اور صلح نے جو دعوت پیش کی ہے وہی کی پہلی بات یہ ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو، اکیلے مالک کے بندے بن جاؤ، مالک کے ساتھ اس کے بندوں کو شریک مت کرو۔ یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن اس کے بغیر اگر یہ کام نہ کیا گیا تو دنیا کی یہ ذلت کہ ماں اور بہنوں کی آبرو کے دامن تار تار ہیں، اور وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری زندگی میں ماں اور بہنیں ہیں، 40 سال سے ہندوؤں، سکھوں اور عیسائیوں اور یہودیوں کے بستروں پر اولادیں جنما رہی ہیں۔ یہ دنیا کی ذلت ہے، منہ پر تھوکا جا رہا ہے، لیکن یہ وقتی ہے، موت کے ساتھ یہ دور ختم ہوگا۔ لیکن اگر ایمان کا یہی حال رہا تو اس کے بعد جہنم کی آگ سے کون بچائے گا؟ اس لیے آئیے اللہ سے ڈر جائیے، موت بہرحال برحق ہے، جہنم کی آگ جھلسا جھلسا دے گی۔ اس لیے ایمان کی حقیقت پہچان کر سب سے پہلے اللہ نے فرمایا ایمان لاؤ، اپنے ایمان کو صاف کر لو۔ پھر ایمان کے مطابق عمل ہے، جس میں سب سے پہلے عبادت کے اندر پہلا عمل جو ہے وہ نمازوں کی پابندی، خلوص کے ساتھ، شرائط کے ساتھ۔ پھر ساری اور اعمال ہے، پھر تیسری بات مالک نے بتائی کہ پھر اللہ کی طرف بلاؤ۔ اور اس شرک اور کفر کے ماحول میں کہ جس طرف چلے جاؤ اللہ کے دشمنوں کی آواز آ رہی ہے، اللہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابن آدم شتمنی، یہ میرے ساتھ شریک ٹھہرانے والا چاہے وہ میری اولاد بنائے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات کا ٹکڑا بنایا گیا ہے کہ اللہ نور کا ہے، مالک فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، میری کوئی مثال نہیں ہے، نور کو تو میں نے پیدا کیا ہے۔
آج اس مسلمان امت کے علماء نے، انہوں نے اللہ کو نور کا بنایا، پھر فانی بنانے کے بعد اس کو کاٹ کر ایک ٹکڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا اور ذات کا شرک کرتا ہے۔ تو اس طرح سے اعلان کے ساتھ صاف بات آ جائے، دنیا والوں کے ساتھ سامنے آئے گی، تو پھر دوستی کی بجائے دشمنی ہوگی، مخالفتیں ہوں گی اور تکلیفیں پہنچیں گی، جان کا خطرہ بھی درپیش ہوگا، اور کتنے ہیں جو شہید کر دیے جائیں گے۔ پھر ہجرت کے مقام آواز دے سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر فولاد کی باری آئے گی۔ یہ ایک طریقہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس حد تک جانے کا ارادہ کرنے کے بعد ایک گروہ اگر اٹھے اور صحیح معنوں میں جہاد اور جد و جہد کرے تو پروردگار آخر کار اسے کامیاب کرے گا۔ اور ہمارے لیے بشارت ہے کہ بخاری اور مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ قیامت نہیں آئے گی کہ اس سے پہلے دین غالب ہوگا، اور اس دنیا میں سوائے مومنین کے ایک کافر بھی باقی نہیں ہوگا، اس لیے جزیہ ختم کر دیا جائے گا، صلیب ناپید ہوگی، خنزیر لاپتہ ہوگا۔ اور مسلم کے تفرد ہے، روایت لا رہے ہیں، بخاری نہیں لائے، کہ 7 سال اس زمانے میں ایسے گزریں گے کہ سب مومن ہوں گے، اور دو مومنوں کے درمیان کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی رنجش، کوئی بغض اور کوئی حسد نہ بار پا سکے گا۔ تو یہ وہ ہے چیز، وہ ہمارے سامنے ہے۔ اللہ کی آگ سے ڈر کر مالک کی رضا کے حصول کے لیے یہ 4 چیزیں ہم اپنے سامنے لے کر اٹھے ہیں، اور مدت ہے دراز سے آپ کے ہاں بار بار ہم آئے ہیں، کبھی یہ ایسا موقع چاہے نہ ملا ہو، لیکن ہم ساری جہاں ہم کو موقع ملتا ہے ہم گھوم چکر لگا رہے ہیں، یہی کہتے ہیں کہ بھائیو تمہارا اپنا دین ہے، تمہارا اپنا کلمہ ہے، تمہارا اپنا الہ ہے، اپنا رسول ہے، اپنے مالک کے پاس جانا ہے، اپنا انجام آگ میں بھی ہو سکتا ہے اور جنت کی بادشاہی بھی۔ تمہاری اور ہماری اپنی اولادیں ہیں، اگر اس کو اس طرح سے اٹھا کر توحید کے ساتھ سنت اور آخرت کا معاملے کو صاف نہ کیا گیا تو دنیا کی ذلت بھی نہ جائے گی اور آخرت کی آگ سے کوئی نہ بچا سکے گا۔ یہ ایک پیغام ہے، اللہ توفیق دے دل کے کھل جانے کے ساتھ۔ اور جب یہ پیغام لے کر اٹھیں گے تو جو جن کے پاس پہلے سے ایمان کا دعویٰ ہوتا ہے وہ کھلے کافروں سے زیادہ سخت ہوا کرتے ہیں۔ جب توحید کی بات اٹھے گی اور کھول کر بتایا جائے گا یہ جس کو تم اپنے سروں پر جگہ دے رہے ہو یہ طاغوت تھا، اس نے اللہ کے خلاف یہ بات کہی ہے، تب ایک طوفان اٹھے گا، قیامتیں آ جائیں گی۔ لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم جو طالب ہیں ہمارے راستے کی، ہم ان کو منزل تک لے جاتے رہیں گے۔ اس لیے اللہ کے بھروسے پر ہم نے اللہ سے جو وعدہ کیا ہے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، اور ایک دن وہ آنے والا ہے کہ اگر ساتھ دینے کے بعد اللہ نے ایمان پر ایک خاتمہ کر دیا تو مالک فرماتا ہے علی سرور موضونہ متقین علیہا متقابلین، یہاں زمین پر بیٹھے ہیں، وہاں سونے چاندی ہیرے جواہرات کے تختوں پر ہوں گے، آمنے سامنے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ اللہ مجھ کو بھی اسی جگہ پہنچا دے، اور پروردگار سارے سننے والوں کو، ان کی اولادوں کو اور سارے لوگوں کو ایمان سے سرفراز کرنے کے بعد جہنم کی آگ سے ان کو بچا لے۔ یہ مخلص اور درد بھری آواز ہے، مجاہدانہ انداز ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ امت مسلمہ کو خبردار کر رہے ہیں، جوانوں کو بھی ابھار رہے ہیں کہ دیکھو یہ ایک موقع ملا ہے، یہ موقع اگر ہاتھ سے نکل گیا تو اس کے بعد ہمیشہ کی آگ کے اندر رہنا پڑے گا، اور وہاں ان مولویوں اور پیروں اور اپنے اکابرین پر لعنتیں بھیجو گے اور اللہ سے فریادوں کرو گے کہ یا اللہ ایک دفعہ دنیا میں بھیج دیا، اب ہم ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کی بجائے، ان کے نعرے لگانے کی بجائے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے کی بجائے ان پر لعنت بھیجیں گے، ان کو اپنے پاؤں کے نیچے سے رون ڈالیں گے۔ تو اس وقت کہا جائے گا موقع ختم ہو گیا، دنیا میں یہ دعوت اٹھی تھی، تم نے اس کا ساتھ دینے کی بجائے اس سے بے پرواہی برتی اور روڑے اٹکائے، اور تمہیں آخرت کے اوپر پورا یقین نہیں تھا۔ تو مسئلہ یہ ہے اللہ کے بندو، پھر ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جن کا کام تھا دین کی بات کو بتانا، توحید کی بات کو عام کرنا، رد شرک کرنا، وہی شرک پھیلا رہے ہیں اور راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب کی وفات کے بعد کہ خود جماعت کے اندر پھر محمد حنیف جو ہے یہ سجدہ تعظیمی کا شرک لے کے آ گیا ہے، اور پوری جماعت کو اس نے مشرک بنا دیا، اور عام مسلک پرستوں اور دوسرے لوگوں سے زیادہ یہ توحید کے دشمن ہے۔ یقین کیجئے ان کی مساجد کے بار میں نے جا کے دعوت اللہ کی ہے اور آگے سے مارنے کے لیے دوڑتے ہیں،
ان مساجد کے اندر جہاں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ توحید کی دعوت دیا کرتے تھے، سجدہ تعظیمی کا رد کرتے تھے اور طاغوت کو للکارتے تھے، اب یہ خود طاغوت بن گئے، چاہے قاری خلیل الرحمان ہو، منور سلطان ہو یا عبداللہ عمر دورانی ہو۔ اس قدر یہ بدبختی ان کے اوپر آئی ہے۔ بہرحال اللہ کے بندے نا امید نہیں ہے، ہم اس دعوت کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے اور آخری دم تک لے کے جائیں گے۔ بالکل پورا یقین ہے یہ دعوت حق کے لیے اور غلبے کے لیے اٹھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مخلص اور باصلاحیت لوگوں کا ہمارا ساتھ دے گا۔ مالک ہمیں ایسے لوگوں کے قریب کرے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور ان کو ہمارے قریب کرے، اور سب مل کر اللہ کے راستے کی دعوت دیں، اور انشاءاللہ آخری درجے تک ہم جائیں گے، بالکل دین اسلام کے غلبے تک۔ ہمارا کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ بریلویت سے، نہ دیوبندیت سے، نہ اہل حدیثیت سے، نہ سلفیت سے، اور نہ ہی ہمارا ان فریب کاروں سے، ایسی لوگوں سے کوئی تعلق ہے۔ ہم ان سب کو دعوت دیتے ہیں، سارے ہمارے بھائی ہیں، ہمیں ہمدردی ہے ان کے ساتھ، چاہے فوجی بھائی ہوں، سیولین بھائی ہوں، جہاں کے رہنے والے ہوں، انڈیا کے رہنے والے ہوں، بنگلہ دیش کے ہوں، پاکستان کے ہوں، امریکہ کے ہوں، سعودی عرب کے ہوں، جہاں بھی ہیں سب کو ہم بالکل توحید کی دعوت دیتے ہیں، رد شرک کرتے ہیں، اور یہی پیغام ہے کہ ان فریب کاروں سے اپنی جان چھڑاؤ، یہ ان اجرتیوں سے، مولویوں سے، یہ امام بنانے کے لائق نہیں ہیں، یہ پیچھے چلنے کے لائق نہیں ہے۔ اب تو امام بناتے ہو ان کو، علی انجینئر صاحب کہتے ہیں میں ان کو امام بناتا ہوں، ڈاکٹر اسرار بھی یہی کہتے ہیں، ان کو ایمان کی ہوا بھی نہیں لگی ہے، اسی وجہ سے خیر نہیں آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ دن لائے کہ یہ دین اسلام کا غلبہ ہو اور پوری عزت کے ساتھ پوری دنیا میں اسلام کو دیکھا جائے گا۔